آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے کہ مغل دور کے مدارس میں جب علم عروج پر تھا، طالب علموں کی قابلیت کو آخر پرکھا کیسے جاتا تھا؟ کیا وہاں بھی ہماری طرح کے امتحانی ہال ہوتے تھے یا معیار کچھ اور ہی تھا؟ تو سوال یہی ہے کہ کیا اس دور میں سالانہ امتحانات ہوتے تھے؟ کیا ڈگریاں ملتی تھیں؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کا ایک سفر کرتے ہیں، اور یقین کیجئے جواب آپ کو شاید حیران کر دے، کیونکہ اس دور میں علم کی تصدیق کا طریقہ ہماری سوچ سے بہت مختلف تھا۔ اچھا، تو ہمارے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم پہلے اس دور کے علمی ماحول کو سمجھیں گے، پھر امتحانات کی اصل حقیقت جانیں گے، دیکھیں گے کہ جانچ کا نظام کیسا تھا، پھر بات ہوگی اسناد اور خطابات کی، اور آخر میں ہم اس روایتی نظام کا آج کے جدید نظام سے موازنہ کریں گے۔ تو آئیے اپنی بات کا آغاز اس دور سے کرتے ہیں جسے برِ صغیر میں علم و فضل کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، مغل حکمران واقعی علم کے بڑے قدردان تھے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اکبر نے نصاب میں ریاضی اور طب جیسے سائنسی مضامین کو شامل کروا کے اسے مزید جامع بنایا۔ وہیں اورنگزیب عالمگیر نے تو مدارس کا جال بچھا دیا اور طلباء کے لیے وظیفوں کا بھی اہتمام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہلی، آگرہ اور لاہور جیسے شہر علم کے بڑے بڑے مراکز بن گئے۔ تو ماحول تو بڑا شاندار تھا، لیکن اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف۔ اتنے زبردست تعلیمی نظام میں آخر طلباء کو جانچا کیسے جاتا تھا؟ اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو بہت حیران کن ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین اپنی تحقیق میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اس دور میں سالانہ امتحانات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، طالب علم کی ترقی کا فیصلہ صرف اور صرف استاد کی رائے پر ہوتا تھا، جو اپنے شاگرد کو دن رات پرکھتا تھا اور اس کی ہر صلاحیت سے واقف ہوتا تھا۔ یعنی اصل پیمانہ کوئی 3 گھنٹے کا امتحان نہیں تھا، بلکہ استاد اور شاگرد کے بیچ وہ گہرا علمی رشتہ تھا جو سالوں پر محیط ہوتا تھا۔ استاد روزانہ اپنے شاگرد کو دیکھتا، اس کی سمجھ بوجھ کا جائزہ لیتا۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی، پرسنل سسٹم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ استاد مرکز نظام آخر کام کیسے کرتا تھا؟ چلیں اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ 3 مرحلے دیکھیے۔ پہلا تھا درس، یعنی استاد کا لیکچر، جس میں وہ کتاب کی گہرائی سمجھاتے۔ دوسرا اور بہت اہم تھا مناظرہ، یہ ایک طرح کی علمی بحث یا ڈیبیٹ ہوتی تھی، جس سے طالب علم کی تنقیدی سوچ اور دلیل دینے کی صلاحیت کا پتہ چلتا تھا۔ اور آخر میں ان سب چیزوں کی بنیاد پر استاد اپنی رائے قائم کرتا تھا۔ یہ ایک مسلسل جانچ کا عمل تھا، کوئی ایک دن کا امتحان نہیں۔ اچھا، تو اگر امتحانات نہیں تھے تو پھر کامیابی کو تسلیم کیسے کیا جاتا تھا؟ یعنی آج کل کی ڈگری کی جگہ کیا ہوتا تھا؟ تو ڈگریوں کی جگہ آپ سمجھ لیں علمی خطابات یا ٹائٹلز دیے جاتے تھے۔ جو کسی ایک علم میں ماہر ہو جاتا اسے فاضل کہتے تھے، جو کئی علوم پر عبور حاصل کر لیتا وہ عالم کہلاتا، اور جو علم و عمل میں انتہا کو پہنچ جاتا اسے کامل کا خطاب ملتا تھا۔ لیکن ان خطابات سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز تھی، اور وہ بہت خاص تھی۔ اسے کہتے تھے اجازہ۔ اجازہ صرف ایک سرٹیفکیٹ یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک استاد کا اپنے شاگرد پر اعتماد کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا اختیار تھا کہ اب تم اس قابل ہو کہ اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچا سکو۔ یہ ایک طرح کا پڑھانے کا لائسنس تھا، جو شاگرد کو اساتذہ کی ایک ایسی سنہری زنجیر سے جوڑ دیتا تھا جو نسل در نسل علم کے اصل ماخذ تک جاتی تھی۔ تو آخر میں آئیے ان دونوں نظاموں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، مغل دور کے روایتی نظام کو اور آج کے جدید امتحانی نظام کو۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ پرانا نظام استاد مرکز تھا، آج کا نظام ادارہ مرکز ہے۔ تب جانچ مسلسل اور ذاتی تھی، آج سالانہ اور سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ تب زور علم کو منتقل کرنے پر تھا، آج ڈگری حاصل کرنے پر ہے۔ اور سب سے بڑا فرق، تب اجازت تھا، یعنی استاد کا دیا ہوا ذاتی اختیار، اور آج سند ہے، یعنی ادارے کی تصدیق۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ علم کی اصل روح کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے کون سا نظام زیادہ مؤثر ہے؟ استاد اور شاگرد کا وہ ذاتی گہرا تعلق، یا پھر آج کا معیاری مگر غیر ذاتی امتحانی نظام؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔